تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے نماز عید کا طریقہ حنفی میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کے حج کے موضوع پر ہماری گفتگو شامل سلسلہ ہوگی، اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہونے کے لیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے قبل کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حج کے بارے میں کچھ گفتگو ہو، میں حضرت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حج کی فضیلت اور اہمیت پر کچھ مختصراً روشنی ڈال دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی اس کے متعلق ہیں، فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ فضائل جو ہیں، اور بھی بہت سارے فضائل احادیث میں حج کے متعلق ملتے ہیں۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا حج کب فرمایا، اور یہ پہلا حج کس کس کے ساتھ تھا، کون سا وے آف ٹریولنگ، آیا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر تھا یا یہ سفر جو ہے وہ بذریعہ بحری جہاز تھا، اس متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہم پر جلوہ فگن ہے، ماہ سفر المظفر، جس کو ماہ رضا بھی کہتے ہیں۔ مدنی چینل پر اس سلسلے میں بہت سارے الحمدللہ سلسلے آ رہے ہیں۔ فیضان رضا جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ امام اہل سنت کم و بیش 55 علوم سے زیادہ آپ کو مہارت حاصل تھی الحمدللہ۔ وہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مفتی بھی تھے، ریاضی داں بھی تھے، کیا کچھ نہیں تھے۔ سیرت نگاروں نے ان کا جو وصف ایک خاص بیان کیا ہے، وہ سچے عاشق رسول تھے، اور عشاق جب اپنے محبوب کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں تو ان کے انداز کے کیا کہنے ہوتے ہیں۔ کتابوں میں مختلف عشاق کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ جب وہ حج پر جاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے انداز مختلف ہیں، ان کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ کوئی گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی تڑپتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی اشک بار آنکھوں سے جا رہا ہے۔ سارا سال میں لوگ سفر کر کے حرم کی حاضری دیا کرتے تھے، تو عشاق کے معاملات، محب اور محبوب کے معاملات کی داستانیں بہت طویل ہیں، وقت ہمارے پاس قلیل ہے جی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ویسے ظاہری طور پر تو 2 حج فرمائے، صحیح، ایک اپنے والدین
کے ساتھ کیا آپ نے حج، اور دوسرا اپنے بھائی اور اپنے صاحبزادے اور ماں متعلقین حج فرمایا آپ نے. یہ تو ظاہری حج تھے اور ظاہری سفر مدینہ بھی آپ نے 2 فرمائے. باطنی طور پر ان عاشقوں کا کیا کہنا ہے؟ کیا اللہ اکبر. یہ کب کب حاضر ہوتے تھے اور کن کن اوقات میں بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری ہوا کرتی تھی؟ یہ تو ان عاشقوں کے اشارے ہیں، ان عاشقوں کی زندگیاں ہیں جس کے متعلق نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں، نہ بتا سکتا ہوں، نہ آپ بتا سکتے ہیں. بلکہ واقعات سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا بھی ہے اس قسم کا، ایک واقعہ حاضری کا. اس طرح کی حاضریاں کتنی ہوئی یہ ہم نہیں جانتے. ظاہری طور پر میں نے عرض کیا کہ 2 حج کیا آپ نے، 2 مرتبہ سفر مدینہ کیا. ایک مرتبہ امام اہل سنت سے آپ کے جو مکتب تھے جس میں آپ تحریر کرتے تھے، خاص اس وقت میں اس کمرے میں جایا کرتے تھے. جب لوگوں نے ایک دن کمرہ کھول کے دیکھا تو اعلیٰ حضرت کو وہاں موجود نہیں پایا. پورے کمرے میں تلاش کیا، پھر کچھ دیر کے بعد اعلیٰ حضرت اسی کمرے میں پائے گئے. بہت اصرار کیا حضرت کہاں تھے. کمال اصرار پر امام اہل سنت اس راز کو کھولا کہ میں جو ہے وہ اس دن بارگاہ رسالت میں حاضری دیتا ہوں. سبحان اللہ. بولا گویا جو ہے وہ روحانی طور پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت مدینہ طیبہ پہنچا کرتے تھے. تو اس طرح کے تو بہت سارے معاملات ہوں گے. یہ ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، ورنہ یہ روحانی طور پر وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا ملاقات رضا کا ہمیں ایک عمر سے شوق، سبحان، بار آج اس کو مدینے میں غزل خواں دیکھا. سبحان. تو یہ تو سرکار کے دربار میں جب کلام سنایا کرتے ہوں گے، نہ جانے ہر ہفتے حاضری ہوا کرتی ہوگی. یہ تو حضوری والے معاملات ہیں. اور کتابوں میں ایسے علماء کا ذکر ملتا ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے. ظاہری طور پر بظاہر آپ نے 2 حج فرمائے تھے. ایک والدین کریمین کے ساتھ آپ نے حج کیا اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ متعلقین کے ساتھ حج کیا. یہ حضرت ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس میں تشریف لے گئے تھے؟ بذریعہ ہوائی جہاز یا بحری جہاز آپ تشریف لے گئے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حج فرمایا اپنے والدین کے ساتھ، اس حج کے بھی کچھ واقعات سیرت نگاروں نے لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کے. اس پہلے حج میں والدین کریمین کے ساتھ آپ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو بحری جہاز پر سفر ہوا کرتا تھا، اور دوسرا حج بھی بحری جہاز پر کیا. وہاں سے پھر جو ہے مکۃ المکرمہ اور پھر مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ، وہ اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا. تو بحری جہاز کا جو سفر پہلا کیا آپ نے، اس میں شدید طوفان آیا، اور ایسا طوفان آیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ کفن باندھ لیے، اور والدہ ماجدہ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور ایک موقع پر اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ ماجدہ کو عرض کیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جہاز غرق نہیں ہوگا. 3 روز تک مسلسل طوفان رہا. آپ نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا، اور والدین اپنی والدہ سے فرمایا کہ قسم ارشاد فرمائی. اور یہ قسم کیوں تھی کہ چلتے وقت جو آپ نے جو دعا پڑھی تھی، یہ دعا حدیثوں میں وارد ہے، اور اس دعا کی وعدے پر سچا یقین تھا، آپ کو اعتقاد تھا. اسی اعتقاد پر، اسی یقین پر امام اہل سنت نے قسم کھائی کہ جہاز غرق نہیں ہوگا. اس میں ہمارے لیے ایک مدنی پھول بھی ہے کہ جب سواری پر سوار ہوں تو ہم سواری کی دعا پڑھ لیں. اس میں سواری کی دعا جو عام سیاروں پر ہم سفر کرتے ہیں، سیارے سے مراد کاریں ہیں اور جو ہے وہ ٹیکسی ہے، بس ہے، دیگر جو اس وقت جدید سیارے ہیں، یا عام سواریاں اگر ایسی مل جاتی ہیں اس دور میں کسی مقام پر اونٹ پر سوار ہونا، مگر بحری جہاز پر سوار ہونے کی بھی کچھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر. تو وہ دعا اعلیٰ نے پڑھی تھی، اور وہ اعتقاد تھا، آپ کا یقین تھا جو اپنے والدہ گرامی کو آپ نے عرض کیا، والدہ ماجدہ کو، کہ مجھے جو ہے وہ یقین ہے کہ جہاز غرق نہیں ہوگا. اللہ اکبر. بہرحال پھر جو ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والدین کے ساتھ آپ نے حج فرمایا، اور یوں آپ کا سفر حج پہلا والا، آپ کی عمر اس وقت 23 برس تھی جب آپ نے پہلا سفر حج کیا. سبحان. اس کے بعد دوسرا سفر حج بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے. پہلا سفر حج جب ہوا اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو اس سفر حج کے بعد والدہ ماجدہ جب کے ساتھ واپس آئیں، تو والدہ ماجدہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گھر لوٹی، تو قدم رکھتے ہی آپ نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حج فرض اللہ تعالیٰ نے ادا فرما دیا، اب میری زندگی بھر دوبارہ ارادہ نہ کرنا. اور ان کا یہ فرمانا مجھے یاد تھا، اور ماں باپ کی ممانعت کے ساتھ
حج نفل جائز نہیں. یہ مسئلہ شریعت کے اندر ہے کہ اگر والدین منع کریں تو نفلی حج نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب تو یہ ایک قید لگ گئی تھی والدہ ماجدہ کی طرف سے. کچھ عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے بھائی، ان کے دو بھائی تھے، ایک بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب جن کا کلام ذوق نات ملتا ہے، جی، جن کو شہنشاہ سخن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرے بھائی مولانا رضا علی خان صاحب. ماشاءاللہ. تو مولانا محمد رضا صاحب اور جو ہیں وہ آپ کے متعلقین میں آپ کے صاحبزادے اور کچھ خواتین شامل تھیں. یہ سفر حج پر روانہ ہوئے اور آپ لکھنؤ تک انہیں چھوڑنے گئے. لکھنؤ سے پھر وہ بمبئی کے لیے روانہ ہوئے. صحیح. یہاں ٹرین کا سفر تھا بمبئی تک. بمبئی سے چونکہ وہاں پر ہی جو ہے سفینے وہیں سے ملا کرتے تھے. جی بالکل. یہاں کراچی سے ملا کرتے ہیں. جی جی. وہ سفینے پر روانہ ہو رہا تھا، یہاں سے لکھنؤ سے انہیں روانہ کیا. اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے. جی. گھر تو آ گئے مگر یاد مدینہ نے تڑپا کر رکھ دیا. اللہ اللہ. اس وقت آپ کو خود لکھتے ہیں ایک شعر آپ کا ذہن میں تھا، اس وقت اس کی یاد آتی رہی کہ وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا شامل زوار مدینہ ہو کر. یعنی میں اس برس بھی مدینے کی حاضری سے محروم رہا، حالانکہ میں زائرین سفر مدینہ کے ساتھ شامل تھا، مگر جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی مدینہ طیبہ کا میرا سفر نہ ہو سکا. اللہ اللہ. تو جو ہے وائے محروم یہ قسمت کے میں اب کی برس رہ گیا ہم رائے زوار مدینہ ہو کر. یہ یاد جب آپ کو آ گئی تو آپ یاد مدینہ میں تڑپنے لگے اور پھر قصد مدینہ کیا آپ نے. اللہ. اسی وقت آپ کے متعلق آپ کے ساتھ جو مولانا نذیر صاحب تھے ان کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر ٹکٹ اوکے کروا دو. وہ اسٹیشن پہنچے اور کہا کہ آج کا ٹکٹ لینا ہے. ٹکٹ کلیکٹر نے کہا کہ اس کے لیے تو 24 گھنٹے قبل آپ کو ٹکٹ بک کرانا ہوگا، ابھی تو ٹکٹ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے کوئی ایک عزیز جو ہیں وہ وہاں موجود تھے، اس گفتگو کو سن رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک قاصد جو ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے حاضر ہوا ہے اور یہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو سفر کرنا ہے، یہ معلوم نہیں تھا اس کو سفر مدینہ کے لیے جا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کوشش کی اور کوشش سے ٹکٹ مل گیا. اب یہ سارا معاملہ یہاں تو ہو چکا تھا، یاد مدینہ نے تڑپایا، قصد مدینہ بھی کیا ہوا ہے، مگر وہی بات جو شروع میں نے عرض کی تھی کہ والدہ ماجدہ نے پہلے سفر کے بعد کہا کہ میری زندگی میں ارادہ نہ کرنا. اللہ. کیا معاملہ درپیش ہے. اب والدہ سے اجازت دینی تھی، ادھر ٹکٹ بھی تیار تھا. آپ کمرے میں داخل ہوئے، والدہ ماجدہ چادر اوڑھ کر آرام کر رہی تھی. جاتے ہی امی حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا. سبحان. اور قدموں پر سر رکھ دیا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی. فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا مجھے حج کی اجازت دیجیے. اللہ. مجھے مدینے کی دو اجازت. اللہ. تو پہلا لفظ جو والدہ نے کہا خدا حافظ. یہ والدہ کا بآسانی اجازت دینا اعلیٰ حضرت بھی حیرت میں آ گئے. خود ہی فرماتے ہیں یہ دعاؤں کا اثر تھا جو میں نے پڑھی تھی. الٹے پاؤں اعلیٰ حضرت فرماتے میں واپس آیا، اسٹیشن پہنچا اور یہ جا اور وہ جا. ادھر والدہ بیدار ہوئی اور والدہ نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہا وہ آپ کی اجازت سے مدینہ طیبہ کا سفر کر گئے ہیں. فرمایا میں اب اجازت نہیں دیتی. اللہ. اب کا روکنا کیا مانے تھا؟ اس وقت تو کوئی سسٹم ایسا ہی نہیں تھا کہ کوئی فون نہیں تھا، کوئی موبائل نہیں تھا. جی. اعلیٰ حضرت جا چکے تھے. ماں کی ممتا اور ماں کی محبت ایسی تھی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جو آخری وضو کیا تھا نا، جس لگن میں وہ برتن ہوتا ہے، جی جی، اس برتن میں اس وضو کا پانی میرے واپسی کے سفر تک، جب تک میں سفر مدینہ کر کے واپس نہ لوٹا. اور اعلیٰ کم و بیش جو ہے وہ 3 سے 4 ماہ کے عرصے کے بعد واپس لوٹے. اللہ. لیکن یہ بات پتہ چلی، یا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ یعنی اتنے بڑے عالم محدث ہو کر بھی اپنی والدہ کو کس انداز سے منایا. اللہ. کتنا مطلب ایک وہ انداز، حالانکہ چاہتے تو علمی دلائل دے کے وہ کر لیتے، لیکن ایک منانے کی کوشش کی، ترکیب بنائی کہ آ کر جو ہے وہ پیروں میں سر رکھ دیا اور ان کے کہنے پر پھر نکل آئے وہاں سے. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا، پھر کہاں پہنچے یہ؟ پھر اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ قافلہ مولانا حسن رضا خان صاحب، مولانا محمد رضا خان صاحب جی، اور آپ کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب،
یہ دونوں اور ان کے متعلقین آپ کی خواتین جو ہیں وہ تو روانہ ہو چکی تھی. صحیح. اب ان کے ساتھ جانا یہ بھی ایک امر تھا. وہ کافی پہلے نکل چکے, 1 ہفتے کا وقت گزر چکا ہے, اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے, وہ بمبئی پہنچ چکے ہیں, یہ اتنا عرصہ گزر چکا, اور یہاں سے تار دیا گیا, اس وقت تار دیا جاتا تھا, مگر یہ سمجھ نہ پائے تھے کہ اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. یہاں اعلیٰ حضرت تار پہنچا, وہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ٹکٹ کروائے تھے, ٹکٹ کے درمیان میں کچھ ڈبے کٹ گئے اور وہ دوسرے انجن سے لگ گئے. اعلیٰ حضرت کی 1 دن کی اور تاخیر ہوئی. جب وہاں پہنچے یہاں اعلیٰ حضرت نے جو دعائیں کی تھی ان دعاؤں کا اثر تھا. یہ بات ساری چلی, گفتگو جو اعلیٰ حضرت نے اپنے حج کی بیان کی کتابوں کے اندر, وہ دعاؤں سے ہی چلی تھی. سبحان اللہ. کہ دعاؤں کی برکات کیا ہوتی ہیں. ان دعاؤں کا جو سلسلہ چلا تو اعلیٰ حضرت نے اس دعا کے فضائل میں اور دعا کی برکات میں یہ سارا واقعہ بیان, پورا واقعہ بیان, جو احادیث دعاؤں میں ذکر کی گئی ہیں, جی ان دعاؤں کے فضائل اور ان دعاؤں کی برکتیں اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو میں نے جہاز میں پڑھی تھی, بالکل اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جو ہے وہ طوفان سے ہمارا جہاز غرق ہونے سے بچ گیا. پھر وہ دعائیں جو دعائیں پڑھ کر اپنی امی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, پھر وہ دعائیں جو آپ اپنے قافلوں کے ساتھ ملنا چاہتے تھے, ان دعاؤں کا اثر تھا. اس کے بعد یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے مکۃ المکرمہ تک پہنچنے اور مدینہ طیبہ تک پہنچنے تک ان دعاؤں کی برکتیں رہیں. اور یہاں پہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ دعائیں آپ کہیں گے کہ ہم کہاں سیکھیں. جیسے مثال کے طور پر یہ جو کشتی کی دعا جس کی فضیلت بیان کی گئی وہ یہ ہے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی. اور سواری کی تو بڑی مشہور دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو یہ تمام دعائیں وغیرہ سیکھنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا پڑے گا. جب آپ سفر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. اور دیگر جن کو دعائیں یاد بھی ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو دعائیں کوٹ ہوئی ہیں ان کو دعائیں ماثورہ کہا جاتا ہے, اسے یاد کریں, پڑھیں, دیکھیں انشاءاللہ اس کی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا سفر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مزید حضرت سے سنتے ہیں. تو پھر حضرت یہ سفر یہ کہاں پہنچے, جدہ پہنچے یا مکہ مکرمہ تک, یہ راستے میں کچھ اور بھی واقعات ہوئے؟ اب ظاہر ہے کہ وہاں اپنے جو ہے وہ عزیزوں کے ساتھ ملنا تھا, وہاں ایسا واقعہ ہوا جی کہ اس وقت انجیکشن لگائے جاتے ہیں حاجیوں کو. جی پہلے تو اعلیٰ حضرت نے جو اشعار کہے کہ میں نے شروع میں جو پڑھا بھی کہ وائے محروم یا قسمت, اب چونکہ یہ معاملہ تو رہا نہیں, جی اعلیٰ حضرت کو اذن مل چکا, والدہ سے اجازت مل چکی, کیونکہ یاد مدینہ میں آپ تڑپ رہے تھے. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب, پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب, پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب, پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. پھر اٹھا ولولا, وہ ولولا یاد مغیلان عرب, جب یہ یادیں تڑپائیں آپ بمبئی پہنچ گئے. سبحان. اب بمبئی میں اپنے عزیزوں سے ملنا تھا کہ اسی اپنے صاحبزادے کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے متعلقین کے ساتھ آپ کا سفر ہو. ان کو ہی برکتیں ملنی تھی, انہی کو یہ سعادتیں ملنی تھی کہ مجدد وقت ان کے ساتھ سفر مدینہ پر ہوگا. سبحان. ایک عالم, ایک محدث, ایک مفتی کا ساتھ ہوگا. حضرت جب وہاں پہنچے تو آپ کے متعلقین گاڑی لے کر حاضر تھے. آپ کو فوراً بتایا گیا کہ آج یہ اس مقام پر داخل ہو گئے جہاں حاجی جانے کے بعد حاجیوں کو ایسے مقام پر رکھا جاتا تھا کہ وہاں ان کے ٹیکے وغیرہ, اس وقت تو ٹیکے ہوتے تو بفارہ دیا جاتا تھا, اسٹیم دی جاتی تھی غالباً, وہ بفارے سے میں یہی سمجھاؤں, اس کے ذریعے وہ دوائیاں دی جاتی تھیں اور تاکہ جو ہے وہ فلو سے اور دیگر چیزوں سے بچ جائیں. صحیح. وہ ڈاکٹر ان مولانا محمد رضا خان صاحب, مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب وہ بفارہ دینا تھا اس کو ایک ایسی بے چینی ہوئی اس دن, اگر اس دن بفارہ دے دیا جاتا تو اعلیٰ حضرت ان کے ساتھ نہیں ملتے, وہ جہاز روانہ ہو چکا ہوتا. کچھ ایسی بے چینی ہوئی کہ اس نے اس دن اس کو
جو ہے وہ مؤخر کیا دوسرے دن پر، اور اعلیٰ حضرت ادھر پہنچ گئے اور ان کے ساتھ پھر سب کا ایک ساتھ وفارہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک ساتھ سفر ہوا، یہاں سے پھر بحری جہاز میں روانہ ہوئے، جدہ پہنچے۔ جدہ پہنچ کر اعلیٰ حضرت کو بخار ہو گیا اللہ، اور 3 دن بخار رہا آپ کو، 3 دن بخار اعلیٰ حضرت کو رہا، اور جو ہے پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اور استغاثہ پیش کیا اور عرض کی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، بخار ایسا گیا کہ 13 ذی الحج تک پھر بخار نے عود نہیں کیا، اور اس وقت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب آتا کیے، صحیح اب آتا رہے بخار۔ بہرحال یہاں سے جو ہے وہ اب جدہ سے پھر اپنے متعلقین کو لے کے مکۃ المکرمہ میں پہنچے، اور مکۃ المکرمہ میں آپ نے قیام کیا، طواف ہوا، مینا پہنچے، اور مینا سے عرفات پہنچے، عرفات سے مزدلفہ پہنچے۔ سیرت میں ان کی کچھ طواف کا ذکر ملتا ہے، طواف و زیارہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ طواف و زیارہ کا ذکر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو صاحبزادے ہیں جی مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، انہوں نے کتاب کے اندر اپنی جو ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہے جی، اس میں جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جب اس کا ذکر فرمایا اپنے حج کا اور طواف الزیارہ کا، فرماتے ہیں طواف الزیارہ کے لیے بعد وقوف عرفہ جو ہے یہ فرض ہے جی۔ عام طور پر حجاج 10ویں ہی کو مینا سے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں جی۔ میرے ساتھ چونکہ خواتین تھیں اور خود بخار اٹھائے ہوا تھا، بخار اس وقت نہیں تھا مگر جدہ میں بخار ہوا تھا، اس کے اثرات تو تھے ہی۔ آپ نے 11ویں کے بعد زوال کے بعد 11ویں کو بعد زوال رمی کی اور اونٹوں پر اپنی خواتین کے ساتھ حرم شریف پہنچے اور حرم مکہ میں نماز عصر ادا کی۔ آج فرماتے تمام حجاج مینا میں تھے کیونکہ اس وقت 10 ذی الحج کو تقریباً حجاج رمی کر لیا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں فرماتے ہیں اس وقت صرف 25 افراد تھے، جہاں تک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت طواف الزیارہ میں 25 افراد تھے۔ اس وقت طواف کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ طواف نہایت اطمینان سے ہوا، ہر بار میں نے جی بھر کر سنگ اسود کا بوسہ دیا، سبحان اللہ سبحان۔ اور پھر میری جو خواتین تھیں جو میرے ساتھ تھیں، انہوں نے بھی پردے کی رعایت کے ساتھ اور دیگر معاملات کے ساتھ بہت آسانی سے جو ہے وہ سنگ اسود کا بوسہ دیا، اور یوں آپ کا طواف مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ غلاف خانہ کعبہ سے میں لپٹا اور غلاف مبارک کو ہاتھ میں لے کر دعا کی، یا واجدو یا ماجدو لا تزل، یعنی یا واجد یا ماجد مجھ سے وہ نعمتیں زائل نہ کر جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں اس وقت بہت کیف رہا، بہت رقت طاری رہی، اور اس کیف کا انداز تو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ہی محسوس کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اس طرح اعلیٰ حضرت کے سیرت نگاروں نے آپ کے ایک طواف کا اور بھی ذکر فرمایا ہے جی۔ حج جب مکمل ہوا تو آپ بخار اود کر آیا تھا، میں نے عرض کیا 13 ذی الحج کو۔ اس کے بعد جب بخار کے اثرات ختم ہوئے تو آپ نے غسل کیا، اور غسل کر کے جیسے ہی حرم شریف گئے آپ جی، تو درمیان میں جو ہے وہ بادل آ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جو جو می برستے میں طواف کرے سبحان وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے، سبحان اللہ۔ فوراً جو ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف شروع کیا، سنگ اسود کو بوسہ دیا اور بارش ہی میں 7 پھیرے کیے، سبحان، اور پھر بخار آپ کو اود کر آیا۔ اس وقت محافظ کتب حرم مولانا سید اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے بڑے شدائد تھے، مکۃ المکرمہ میں حاضر مشہور عالم دین اور سادات میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ تم نے ایک ضعیف حدیث کے لیے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی، کیا جواب دیتے؟ فرماتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے مگر امید بحمد تعالی قوی ہے، اللہ کی رحمت سے تو مجھے قوی امید ہے، صحیح۔ اور یہ طواف فرماتے ہیں بحمد تعالی بہت مزے کا تھا، اور بارش کے سبب جو ہے وہ طواف کرنے والوں کی تعداد بھی کم تھی، اللہ اکبر۔ تو یوں جو ہے وہ آپ نے یہاں آپ نے حضرت سید اسماعیل خلیل رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کیا، تو مختصراً کچھ یہ ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب حرمین طیبین کی حاضری کو گئے تو وہاں کے علماء کا کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کس طرح کا میل ملاپ رہا، کیا معاملات رہے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حرم محترم میں پہنچے اور اعلیٰ حضرت کی کچھ کتب پہلے ہی تقریض کے لیے یہاں آ چکی تھی، ایک کتاب جو آپ نے پہلی فرمائی، تو بعض علماء نے
اس وقت کے علماء حرمین نے اس پر تقریر لکھی تھی، چونکہ اعلیٰ حضرت سے پہلا جو آپ کا حج تھا جی وہ 23 برس کی عمر میں تھا. صحیح. اس وقت اتنے علماء سے ملاقات نہیں ہوئی تھی جو اس سفر میں ہوئی. دوسرے سفر میں. جی جی ٹھیک. اور آپ کا یہ معمول تھا کہ اس وقت وہاں کی جو لائبریری تھی حرم شریف کی، اس میں حاضر ہوتے، کتابوں کا مطالعہ کرتے. محافظ کتب حرم اعلیٰ حضرت سے غائبانہ ان کا تعارف تو تھا، جی مگر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا مولانا سید اسماعیل صاحب سے، تو آپ نے اس مسئلے کا جواب دیا. اعلیٰ حضرت نے اسی وقت اس مسئلے کی تصحیح کی، اس کے متعلق کچھ اظہار خیال فرمایا. تو سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی محافظ کتب حرم جلیل عالم تھے وہاں کے اور سادات میں سے تھے. انہوں نے مولانا حامد رضا خان صاحب جو قریب کھڑے تھے انہوں نے فرمایا یہ کون ہے؟ ہاں یہ آپ کا تعارف کرایا. اس وقت بے تابانہ دوڑ کر اعلیٰ حضرت سے لپٹ گئے. اللہ اللہ. اور پھر روزانہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضری ہوا کرتی تھی. مفتی حنفیہ ہوں یا دیگر علماء ہوں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، سندیں لیتے حدیث کی. اعلیٰ حضرت سندیں لیتے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت سے اتنا میل و ملاپ ہوا، کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کی دعوت ہوتی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں علمی مذاکرے ہوتے، رات بھر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں چند سوالات علم غیب کے پوچھے گئے. جی. تو اعلیٰ حضرت نے اسی وقت قلم اٹھایا اور اس کا جواب تحریر کرنے کا ارادہ کیا آپ نے. تو علماء نے کہا کہ ہم تفصیلی جواب چاہتے ہیں. فرمایا 2 دن دیے جائیں. اعلیٰ حضرت نے 2 دن لیے اور وہ رسالہ مکۃ المکرمہ میں تحریر فرمایا، جو میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ جو عربی جانتے ہیں، ہمارا چینل تو دنیا بھر میں چل ہی رہا ہے الحمدللہ، وہ اس کتاب کو جو اعلیٰ حضرت نے قلیل مدت میں علم غیب پر تحریر فرمائی، الدولۃ المکیہ اس کا نام ہے. اس کتاب کے وہ شاہکار جس کے انوار مکۃ المکرمہ میں چمکے. یہ جب کتاب لکھی گئی تو گورنر مکہ، اس وقت شریف مکہ کہلاتے تھے، جی اس وقت اس کو شریف مکہ کہا، ان کے دربار میں وہ کتاب پیش کی گئی اور شریف مکہ نے اس کتاب کو پورا سنا. اس وقت شریف مکہ کا دربار لگایا گیا اور اس کتاب کو پڑھا گیا اور جلیل القدر علماء کی موجودگی میں اس کتاب کو پڑھا گیا. اس کتاب کو سننے کے بعد کثیر علماء نے اعلیٰ حضرت کی اس کتاب پر تقریریں لکھی. اب جب اعلیٰ حضرت کی کتاب کا شہرہ ہوا سبحان اللہ، تو یہ کتابوں کی نقلیں کی گئیں. اس وقت تو فوٹو کاپی کا دور نہیں تھا، کاپی رائٹ کے معاملات اور دیگر معاملات تھے ہی نہیں، نہ اس طرح کی سہولیات تھیں. تو اس وقت نقل کیا جاتا، تو کاپی نقل کی گئی اعلیٰ حضرت کی اس کتابوں کو سند دی گئی. بہت تفصیلات ہیں، بہت سارے اس میں علماء کی فہرست ہے جس میں اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سندیں لی، اعلیٰ حضرت سے بیعت کی. یہاں تک کہ بعض علماء اعلیٰ حضرت سے انہوں نے اکتساب فیض کیا اور وہ علوم سیکھے جو انہیں وہ علم نہ آتے تھے. اس کی تکمیل کے لیے بعض علماء حرمین بریلی شریف بعد میں اعلیٰ حضرت کے پیچھے گئے اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. بریلی شریف کئی ماہ رکے اور ان علوم کے حوالے سے انہوں نے تکمیل کی علوم کی. وہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ پذیرائی ہوئی. یہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں اعلیٰ حضرت کو، یہاں تک کہ ایک عالم دین نے فرمایا اعلیٰ حضرت کے متعلق مدینہ طیبہ میں کہ یہاں کثیر علماء آتے ہیں، یہاں کثیر، کیونکہ یہاں پر دنیا بھر کے علماء یہاں حاضر ہوتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ مولانا عبد الحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ وہ سال سے آپ کے جو شاگرد ہیں وہ یہاں جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سال سے سرکار میں مقیم ہیں، اطراف و آفاق سے علماء آتے ہیں. واللہ یہ لفظ تھا کہ جوتیاں چٹکاتے چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں پوچھتا، اور تمہارے پاس علماء کا یہ ہجوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یہ میرے سرکار کا کرم ہے. اور فرماتے ہیں اپنے کرم کا جب وہ صدقہ نکالتے ہیں تو ہمسوں کو پالتے ہیں اور ایسا پالتے ہیں کہ علماء کا ہجوم مکۃ المکرمہ میں حاضر ہوئے، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے. ہر طرف یہ شور تھا اعلیٰ حضرت. کوئی سندیں لے رہا ہے، کوئی اجازتیں لے رہا ہے، کوئی مرید ہو رہا ہے اور کوئی اکتساب فیض کر رہا ہے، اپنے گھر پہ دعوتیں دے رہا ہے. اللہ اکبر. یہ علماء حرم، علماء مکہ اور علماء مدینہ طیبہ کا. بات مدینہ شریف کی شروع ہو چکی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ پاک سے پھر مدینہ کی شریف کی طرف جب گئے جو کہ کعبہ دل و جاں ہے، تو کیا آپ کا عالم تھا، کیا عشق اور وارفتگی کی صورت تھی، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
واقعی جو ہے عشاق جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اس میں جو ہے وہ قصیدہ موجود ہے، قصیدہ جان نور کے نام سے اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے دو جو ہے وہ کلام لکھے ہیں، ایک رنگ علمی ہے اور ایک رنگ عشقی ہے، ایک عالمانہ انداز ہے اس میں اور ایک میں عاشقانہ انداز ہے۔ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی یہ ہوا کدھر کی ہے، اور دوسرا کلام جو فرمایا آپ نے وہ رنگ جو ہے جس میں عالمانہ انداز تھا۔ بہرحال اس کا اگر چند اشعار چلیے ماشاءاللہ۔ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ڈالے ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے، کالک جبیں کی سجدے در سے چھڑاؤ گے مجھ کو دلے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ سفر جی آپ وہ دل کے تار چھڑ جاتے ہیں نا، اور پھر اعلیٰ حضرت کا سفر ہو، اللہ اکبر، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر، کیا کیفیت ہوگی، کیا سرور ہوگا، کیا کیف ہوگا، جو تحریر میں سب تو نہیں آتا گا نا۔ جی مطلب جب اعلیٰ حضرت مکۃ المکرمہ لکھتے ہیں نا، یہ اس کلام پہ لکھا ہوا ہے مکۃ المکرمہ تا مدینہ طیبہ، یہاں مکے سے روانہ ہو رہے ہیں صحیح، اور پھر اس میں جو ذکر کر رہے ہیں کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم، یہ پورا جو یہ دونوں جو اعلیٰ حضرت کلام ہے نا، گویا یہ تصور مدینہ ہے۔ سبحان، حرم شریف سے جب رخصت ہو رہی ہوگی تو وہ چیزیں آشکار ہو رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ حرم کی زمین لپٹ کر مجھ سے کہہ رہی ہے ارے کہاں جا رہے ہیں، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر، کبھی کہہ رہے ہیں کہ حجر اسود کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، کالک جبیں کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کبھی ڈوبا ہوا ہے شوق اور زمزم اور آنکھ سے جالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے، اور کبھی کہتے ہیں برسا کہ میزاب رحمت کو دیکھتے ہیں، اور میزاب رحمت کی عرض کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ ابر کرم سے کہہ رہا ہے تو برسا کہ میں مدینے جانے والوں پر پھر برساؤں، سبحان، برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، اللہ اکبر، اور آغوش شوق کھولے ہوئے ہیں جن کے لیے حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی وہ دیوار ہے جو آغوش ماں کی آغوش کی طرح ہے، جی گویا مدینے جانے والے ہیں ان کو یہ بلا رہی ہے مگر وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کی لڑکی ہے، تو کیا ذوق ہوگا، کیا کیف ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ طیبہ کا سفر ہوگا۔
بہرحال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب ارادہ کیا مدینہ طیبہ کا، جی تو یہاں سے آپ بذریعہ اونٹ سفر ہوا کرتا تھا. آج تو 4 گھنٹے میں، 3.5 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. اس وقت اعلیٰ حضرت نے جو قصد کیا، کیونکہ بخار کا بھی عالم تھا، جی جی تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں سے جدہ جائے، جدہ سے کشتی میں سوار ہو کر رابغ جائے، صحیح. اور رابغ سے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ پہنچے. صحیح. تو جدہ پہنچ گئے، اور جدہ کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں سے کشتی لی، اور کشتیوں میں یہاں جو ہے اعلیٰ حضرت کو علماء ایک جم غفیر اعلیٰ حضرت کو رخصت کرنے چھوڑنے کے لیے. جی جی. سبحان. پھر بہت لکھا ہے کہ جو ہے وہاں کے علماء میں ماں اپنے اعزہ کی ایک جماعت تشریف لائے، اور پھر جو ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ رابغ پہنچے. وہاں کا بھی لکھا ہے کہ وہاں بھی علماء سے ملاقات ہوئی. سبحان. تو یہاں سے جدہ، اور جدہ سے رابغ پہنچے ہیں کشتی کے ذریعے، اور فرماتے ہیں ربیع الاول شریف کا چاند ہم کو یہیں ہو گیا. سبحان. اور یہاں سے اونٹ کرائے پہ لیے گئے رابغ کے بعد، جی جی اور نماز عصر پڑھ کر اونٹوں پر سوار ہوئے. اب اونٹ کا اس وقت خیال بھی آتا تھا کہ اونٹ کا جو ایک حال ہوتا ہے جب اونٹ چلتا ہے، اس وقت کہیں اسے تکلیف نہ ہو، مگر وہی دعائیں اور وہی معاملات اور وہی کیف و سرور. اب یہاں جو اعلیٰ حضرت کا قافلہ روانہ ہوا، تو ایک واقعہ درمیان میں یہ پیش آیا کہ اعلیٰ حضرت کا سامان جو ہے کسی اور اونٹ پر تھا، وہ سامان وہیں رہ گیا. بہرحال تو درمیان میں اپنے عزیزوں کے ساتھ آپ نے کچھ چیزیں وقتاً فوقتاً خرید کر اور ضرورتاً کچھ لے کر جو ہے 6 دن گزارے. اپنے 6ٹھے دن وہاں پہنچے مدینہ طیبہ. درمیان میں واقعہ پیش آیا کہ نماز فجر کا جب وقت ہوا، تو قافلہ جو ہے وہ پورا قافلہ جا رہا تھا. آپ نے نماز فجر وہ بھی جماعت کے ساتھ آپ نے ادا کرنی تھی. آپ نے قافلے کو ترک کیا، جماعت اور نماز کو ترک نہیں کیا. اور اس وقت میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ جب ان کا سفر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہو، تو ایسا وقت کوشش کی جائے کہ رکھا جائے جیسے رات کا وقت ہے، جی جی تاکہ درمیان میں کوئی نماز نہ آئے. بعض اوقات بعض ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں روکتے نہیں ہیں. اس کا ذکر امیر اہل سنت نے بھی فرمایا تھا جی کہ نماز فجر کا وقت ہوا، امیر اہل سنت نے تمام اپنے ہمراہیوں کو اٹھایا، اور ڈرائیور جا ہی رہا تھا، مگر چونکہ انہیں نماز کی فکر تھی، اور یہی واقعہ وہاں سے میچ کر رہا ہے. وہ بھی سفر مدینہ تھا اور فجر کا وقت تھا. آپ غور کریں، امیر اہل سنت اور امام اہل سنت. امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں حاجیوں کے اجتماع میں وہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں جب مدینہ طیبہ جا رہا تھا اور درمیان میں فجر کا وقت ہوا، تو میں نے گاڑی والوں کو بزور روکنے کی کوشش کی، رکوائی اور نماز فجر ادا کیا. یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی رک گئے اور قافلے کی پرواہ نہ کی. آپ نماز فجر ادا ہوئی، اور پیچھے سے آپ نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک جمال جو ہے وہ پیچھے سے آ رہا ہے اور اونٹ لیے کھڑا ہے. آپ حیران ہو گئے کہ یہ جمال کیسے آ گیا. آپ نے پوچھا کہ، اور جب وہاں جو ہے چونکہ راہ پر رکے تو وہاں پانی نہیں تھا، آپ نے اپنے امامے سے امامے کو رسی بنایا، اور کنواں جو ہے گہرا تھا، امامے سے وہ جو ہے وہ ڈول جو تھا اس پر امامے کو کسا گیا اور اس سے پانی نکالا گیا، اور فرماتے ہیں بحمد تعالیٰ میری نماز فجر ادا ہوئی. سبحان. اب یہ فکر لاحق تھی کہ مرض جو ہے وہ طول جو ہے پکڑ رہا تھا، اور اتنا سفر باقی تھا، کیسے پہنچیں گے، کیونکہ جو ہے وہ قافلہ تو جدا ہو چکا تھا. منہ پھیر کر دیکھا تو ایک جمال جو ہے اجنبی اپنے اونٹ لیے حاضر تھا، اور عرض کر رہا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ تم کیسے یہاں اونٹ لائے. فرمایا ہمیں شیخ حسین نے یہ تاکید کی تھی کہ شیخ کی خدمت میں کمی نہ کرنا، یعنی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کمی نہ کرنا، اس لیے میں پیچھے اونٹ لیے حاضر ہوا تھا کہ کہاں ضرورت پیش آ جائے. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. ابھی کچھ دور چلے ہی تھے کہ وہی قافلے کا اونٹ جمال کے ساتھ موجود ہے. میں نے عرض کیا تم کیوں رک گئے، تم تو قافلے میں چلے گئے تھے. تو کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اعلیٰ حضرت کو تکلیف ہوگی، قافلے میں سے میں اونٹ کھول کر واپس لے آیا. سبحان. اور یوں جو ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں یہ فقیر اور کہاں سردار رابغ شیخ حسین وہاں کے سردار تھے، جی اور جن سے نہ میری جان پہچان، اور کہاں یہ وحشی جمال کہ ان کی یہ خارق العادات روش ہے. کیونکہ اس وقت جو یہ اونٹ والے چلانے وہ اتنے خیال نہیں کیا کرتے تھے. یہ خارق العادات تھی کہ ان اونٹوں، ان قافلے والوں سے اونٹ کا نکال لینا، اعلیٰ حضرت کے لیے اہتمام کر کے اونٹ واپس لانا، اور یہاں ان سردار کا اونٹ کا بھیج دینا، یہ سب ان دعاؤں کا صدقہ تھا جو اعلیٰ حضرت چلتے وقت پڑھی تھی.
اور والدین کی دعا کا صدقہ تھا، ان کی اجازت تھی. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ میں جب یہ اونٹ مل گئے اور پھر جو ہے مدینہ طیبہ پہنچے، راہ میں آپ فرماتے ہیں ایک جوتا میرے پیر سے نکل گیا تھا، اللہ کپڑے چونکہ رہ گئے تھے. وہاں آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے سرکار کے دربار میں حاضری کے دن بدن کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، کپڑے رابغ میں چھوٹ گئے تھے. 1 یا 2 منزل پہلے شب کو ایک جوتا کہیں نکل گیا تھا. اللہ یہاں عربی وضع کا لباس اس وقت اور جوتا خرید کر معاجہ اقدس میں یوں میری حاضری ہوئی. اللہ اور فرماتے ہیں یہ بھی سرکار ہی کی طرف سے تھا کہ اسی لباس میں مجھے حاضری کا شرف عطا کیا. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حج کی باتیں سنی. ابھی تو بہت سے واقعات رہ گئے، بلکہ مدینہ شریف کے اندر جو معاملات پیش آئے وہاں کے واقعات بھی رہ گئے، اور یہاں پہ گھڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. آج کلام بھی ہم نہیں سن سکے اس حوالے سے، اور کافی تشنگی رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ اس موضوع کو دوبارہ شامل سلسلہ کر کے کوشش کی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا سفر مدینہ کو الگ سے بیان کیا جائے. میں رکن شورا کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے زبردست واقعات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سفر حج کے حوالے سے ہم کو سنائے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور یہ وعدے اور یہ باتیں ہمیں وہاں پر یاد آ جائے، اور عشق و سرور اور کیف و مستی کی یہ نعمت ہمیں بھی عطا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا